بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوستان کی گزارش خدا را دیو چلو کیا دوست اسی سے گن ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صلوات علیہ۔ سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت۔ اللہ اپنے کلام میں عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ ساری کائنات جس کے طفیل بنائی اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے اپنی معرفت کے لیے تمہیں بنا ڈالا۔ اللہ نے جس کے عشق میں کائنات بنائی اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کا لہجہ دیکھیے کہ کیسا ہے۔ فلا وربک، تمہارے رب کی قسم۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عاشق معشوق سے بات کر رہا ہے۔ پورا قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اللہ عاشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ عاشق الہی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے عاشق اور معشوق کی باتیں ہو رہی ہوں۔ یہ مجمع کسی کی کوہنی چبھ رہی ہے، کسی کا انگوٹھا چھل رہا ہے، کسی کو دھکا لگ رہا ہے، مگر کسی کو درد نہیں ہو رہا کہ ایک ہی درد ہے، وہ ہے درد مصطفیٰ۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کا کلمہ، نبی کا نام، نبی کا پیغام ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر نہیں پہنچایا جاتا۔ نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے، نبی کی بات پہنچانے کے لیے، نبی کا نام پہنچانے کے لیے زحمتیں اٹھانا پڑیں گی۔ زحمتیں اٹھانے کے لیے جو لوگ تیار رہتے ہیں وہ محبوب کبریا کے محبوب ہیں۔ کوئی خبر دے ان لوگوں کو جو ذکر مصطفیٰ کو روکنے کا سوچتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کو روکنے والا کل بھی لعنت اللہ علیہ تھا، اور آئندہ بھی روکے گا تو اس پر اللہ کی لعنتیں ہی ہوں گی۔ مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے،
سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، سنی ہماری جان ہے۔ بھائی دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے۔ لہذا پیغام دینا چاہوں گا کہ مسئلہ کوئی سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ ویسے پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں۔ تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ لہذا میرے بچوں جوانوں، پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو نہ ماننا، بلکہ پیار اور محبت سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ آج جو جیکب آباد میں ہوا، میں اس پر تبصرہ کرنے سے گریز کروں گا۔ میرے شایان شان نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ تبصرہ کروں جو ہمارے پیسوں سے ٹیکس لے کر تنخواہ پاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب مجھ سے کہا نا کہ فلاں افسر نے تو اجازت دے دی اور فلاں افسر نے کہا کہ شہنشاہ نقوی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں نے انہیں جواب یہ دیا کہ مجھے جاوید مغل نے اور ان کے دوستوں نے بلایا ہے، میں پاکستانی شہری ہوں، پاکستان کا میرا شناختی کارڈ ہے۔ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور میں تو کوئی مجھے کیا ڈھونڈے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی نہ خانیوال جاتا ہے، کہیں حیدرآباد جاتا ہے، تو میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ گزارش کروں کہ ہم نے اپنے جوانوں کو پیغام دیا، میرے سکھر میں مصروفیات تھیں، جو ٹائم میرا مقرر تھا اس پہ میں حاضر ہوا ہوں، میں تاخیر سے نہیں آیا ہوں، جو ٹائم طے تھا اس پر آیا ہوں۔ تو میں نے ان جوانوں سے دوستوں سے کہا کہ ہمیں جیکب آباد کا وعدہ ہے، ہمیں بلایا گیا ہے، میں پاکستانی شہری ہوں اور شیعوں سے زیادہ مجھے سنی پیار دیتا ہے، اور اتنا پیار دیتا ہے کہ ایک شیعہ کہنے لگا آپ سنیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں شیعہ بھی سنی ہو جاؤں۔ تو میرا تو سنیوں اور شیعوں سے ایک جیسا پیار ہے، اور یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے مرجع تقلید آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کا حکم ہے، ہمارے مراجع تقلید کا حکم ہے، ہمارے مفتیان اعظم کا حکم ہے کہ اہل سنت سے پیار کرنا ہے اور ان سے محبت کرنی ہے اور اتحاد کرنا ہے، اور یہ اتحاد ہم کسی مجبوری میں نہیں کر رہے بلکہ اختیار کے ساتھ اتحاد کی بات ہے۔ تو پھر کسی نے کہا صاحب آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے جیکب آباد جا کر، تو میں نے کہا میں تو تکلیفیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اگر آج کے اس اجتماع کے بعد کوئی غلطی کی گئی نا، تو میں جاوید مغل اور ان کے دوستوں کو بندے علی کہاں ہیں، میں ان سارے دوستوں کو ایک پیغام دوں گا کہ اگر آج کے اس اجتماع کے بعد کوئی غلطی کی گئی تو آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، گرفتاری دینے میں سب سے پہلے میں ہوں گا۔ ہو گیا کہ اگر سیدھا سیدھا جشن ہوتا جیسا طے ہوا تھا اسی کے مطابق جشن ہوتا تو یہ کیفیت بھی نہ ہوتی۔ آپ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے، ہمارا جذبہ بڑھا دیا ہے، ہر پریشانی میں ایک آسانی ہے، اگر یہ چھوٹی سی رکاوٹ نہیں آتی نا تو یہ شوق ذوق، یہ آپ کا ولولہ، یہ جذبہ،
یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوتی. تو یہ کیفیت آپ کی بنی ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے. تو بتائیے بے وقوف کوئی اور ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ تو بے وقوفی کر رہے ہیں. سیدھا سیدھا نبی کا ذکر ہے. ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سال سب سے زیادہ نبی کے محافلوں کو منعقد کیا جائے. ادھر انہی کے بیٹھے ہوئے افراد جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. البتہ اس میں اپنے جاوید مغل دوست سے بھی اور ان کے دوستوں سے بھی ایک گلہ کروں گا, ایک شکوہ کروں گا کہ آپ کو طریقے سے انتظامیہ کو بتانا چاہیے تھا. جیسے بتانا چاہیے تھا ایسے آپ نے نہیں بتایا. میں این او سی لینے کی بات نہیں کر رہا. مجھے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کے لیے کسی ڈی سی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نماز جماعت پڑھنے کے لیے کسی ایس پی صاحب کی این ایف سی کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد واجب ہے ہم پر, ایسے ہی اہل بیت کا تولا واجب ہے. ایسے ہی اہل بیت کے دشمنوں سے تبرہ واجب ہے. تو ہم اپنی واجبات کے لیے کسی این او سی کے محتاج نہیں ہیں. ہاں, آگاہ کرنے کے ہم پابند ہیں. ہم انتظامیہ کو آگاہ کریں, انہیں بتائیں کہ ہم محفل کرنا چاہتے ہیں, ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ انتظام اچھا کر سکیں. ظاہر ہے آپ شہر کے چوک پر یا کسی شاہراہ پر اگر پروگرام کر رہے ہیں تو انہیں رستوں کو متبادل بنانا ہوگا, انہیں انتظامات کرنے ہوں گے. حفاظت والا مسئلہ تو ہمارا نہیں ہے جی. اگر شیعہ برادری کو انہوں نے سمجھ لیا ہوتا تو ڈبل پی ایچ ڈی کی سند مل جاتی. ہم موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کبھی مجلسوں اور جلوسوں کے لیے نہیں کہا کہ بازار بند کرو ہمارا جلوس آ رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں مارکیٹیں کھلی ہوں اور حسین کا جلوس گزرے, تاکہ معاشی نظام حسین کا سب کو پتہ چلے کہ کیا ہے. ہمارا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ مارکیٹیں بند کرو جلوس آ رہا ہے. انتہائی اطمینان کے ساتھ ہم سنی شیعہ نبی کی جشن اور محفلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. بہرحال جو ہوا وہ ناگوار تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے سیاستدانوں نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے جو رابطہ کیا, میر صاحب نے جو رابطہ کیا, اور اس کے بعد جو معاملات بہتر ہوئے, اس کے علاوہ بھی کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں جنہوں نے رابطے کیے, جن کے نام میں ممبر سے نہیں لے سکتا. کوئی ایک شخص اپنے سر پہ سہرا نہ سجائے, بلکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنتیں ہیں. بہت سارے نبی کے خفیہ سپاہی ہیں جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو. یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا وطن ہے. جتنا تمہارے اندر دم ہے اتنا ہمارے اندر بھی دم ہے. یہاں سب شیر پر سوا شیر ہے, کسی کو کوئی دبانے کی بات نہ کرے. سب یہاں گندم کھاتے ہیں, جتنی تمہاری سمجھ ہے اس سے 2 گنا ہماری زیادہ سمجھ ہے. لہذا کسی کو دبا کر بات کرنا یہ اچھی باتیں نہیں ہے. یہ میری گفتگو کا پہلا حصہ. ایک جملہ اور کہتا ہوا اپنے مضمون کی طرف پلٹوں گا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں عمران خان صاحب سے ملا, جناب صدر مملکت سے, عارفی چیف صاحب سے, آئی ایس آئی کے سربراہ سے, اور شخصیات سے, وزراء سے, گورنروں سے اور وزراء اعلیٰ سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو میں ایک بات مشترکہ سب سے ضرور کرتا ہوں مولانا, اور وہ مشترکہ بات بڑے بڑے فورموں پر, پاکستان کی سطح کے فورموں پہ ہم نے کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاستی اداروں کے رویے ہیں وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ڈی سی صاحب ہیں یا پاکستان کے کسی شہر کے ایس پی صاحب ہیں. لگتا ہے یہ لندن کے, لگتا ہے یہ برطانیہ کے ڈی سی ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ شیعہ علم کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, بریلوی حضرات کس نگاہ سے نبی کے جشن کو مناتے ہیں, دیوبندیوں کے کیا احساسات و جذبات ہیں, سلفیوں کے کیا انداز ہیں. اس ملک میں جو جتنے مسلک کے لوگ رہتے ہیں, جب تک شہر کی انتظامیہ ان کے مزاجوں کو نہیں سمجھے گی, اچھی انتظامیہ ثابت نہیں ہوگی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم علم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بریلوی حضرات نبی کی میلاد اور نبی کی آمد کے بارے میں اور نبی سے پیار اور عشق کے بارے میں کیسا سوچتا ہے. تم نیپا ٹریننگ تو لے کر آتے ہو مگر مدینے کی ٹریننگ لے کر نہیں آتے. تم نیپا ٹریننگ تو لے کر آتے ہو مگر نجف کی ٹریننگ لے کر نہیں آتے. میں گزارش کروں گا پاکستان کے حفاظتی اداروں سے,
کہ وہ ان افسران کو ایک اور ٹریننگ بھی کروائیں، اور وہ ہے پاکستان شناسی۔ پاکستان کو پہچانو کہ پاکستان ہے کیسا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا تھا۔ زمین کے اوپر دو ہی ملک ہیں جو نظریاتی بنیاد پر بنے ہیں، ایک غاصب ہے، ایک حقدار ہے، ایک اسرائیل ہے، ایک پاکستان ہے۔ نظریاتی بنیاد پر زمین پہ جو نقشے بنائے گئے ہیں، ایک غاصبانہ انداز سے اور ایک حق حاصل کر کے، وہ یا اسرائیل ہے یا پاکستان ہے۔ ہم اسے غاصب کہتے ہیں مگر نظریاتی ہے، یہودیت کے نظریے پر ہے، اور زمین پر اگر کوئی نظریاتی اسلامی نظریاتی بنیاد پر بنا ہے تو وہ پاکستان بنا ہے۔ مگر ہمارے افسران کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیعوں کا مزاج کیا ہے، بریلویوں کا مزاج کیا ہے، دیوبندیوں کا مزاج کیا ہے، سلفیوں کا مزاج کیا ہے۔ مزاج شناسی افسر کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا میں جتنی زیادہ قربانی پاکستان میں ہوتی ہے کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہوتی۔ عید میلاد النبی جتنا زیادہ پاکستان میں منایا جاتا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں منایا جاتا۔ محرم جتنا اہتمام کے ساتھ پاکستان میں منایا جاتا ہے دنیا میں کسی بھی ملک میں محرم نہیں منایا جاتا۔ پھر بھی ہمارے افسران کو مزاجوں کا نہیں پتا۔ ایک افسر اجازت دیتا ہے، دوسرا افسر کہتا ہے میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ شہر کے ذمہ دار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ آپ شہر کے نوکر ہیں، شہر کے مالک نہیں ہیں۔ شہر کا مالک یہ شہری ہے۔ آپ کو انتظامات کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اور بھائی میں پھر دوبارہ واضح کر رہا ہوں، اگر اس محفل کے بعد کسی پر بھی کوئی ایف آئی آر کٹی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پر کاٹو ایف آئی آر، اور پھر جب میں جیکم آباد میں گرفتاری دینے آؤں گا نا تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایسے الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں۔ شایان شان نہیں ہے، پڑھے لکھے معاشرے کی شان نہیں ہے۔ میرے بچے میری بات سن لو، پٹو چپ کر پیو، مہربانی کیو چپ کر پیو بچہ، چپ کر پیو بچہ۔ اللہ مہربانی تھی دی تو خاموشی دی اختیار بھی کیوں ہے۔ ہمارے دوستوں کی گزارش آئے تو تاں دوست بیو چھوڑ دادا نہیں اس جگہ کہاں بیٹھے بس صحیح اچھا ایک سال بعد پڑھ لیجیے۔ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، آپ کہنے بیٹھ جائیے۔ یہ ہمارے محترم معظم مکرم ایس پی صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی ہے کیسا۔ نہیں، ہم اس لائٹ کے محتاج بھی نہیں ہیں، ہم اس لائٹ کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ یہ جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں نا، وہ کبھی چراغ بند کرتے ہیں، کبھی پانی بند کرتے ہیں۔ مجھے پھر افسوس ہو رہا ہے کہ
کہ میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں، میرے شایان شان نہیں نہیں ہے، لائق نہیں۔ میں جس کلاس میں بیٹھتا ہوں نا اس کلاس میں یہ لوگ ہماری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ میرا کلاس ہی نہیں ہے، میری کلاس نہیں تھی کہ میں ایسی باتیں کروں، آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں نیچے آ کے بات کروں۔ ہم سے بات کرے گورنر بات کرے، ہم سے بات کرے صدر مملکت بات کرے، ہم سے بات کرے وزیر داخلہ بات کرے، جن کو انہیں رپورٹیں دینی ہوتی ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو جب مسئلہ ہوتا ہے نا، پاکستانی سطح پہ جب مسئلہ ہوتا ہے تو انگوش شمار چند شخصیات ہیں جو مشورہ دیتی ہیں تو پاکستان مشکل سے نکلتا ہے۔ ان میں الحمدللہ ایک نام آپ کے اسنوکر کا ہے۔ اچھا دیکھیے بات سنیے، ہم نے اتنی دیر بھی اپنا تھوڑا سا وقت ضائع کیا ہے، ہمیں تو اتنی دیر نبی بات کرنی تھی، ہمیں نبی کی بات کرنی تھی، ہم نے جو اتنی دیر بات کی ہے شاید اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، مگر کیا کروں کہ ماحول ایسا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ انتظامیہ کہیں کورس کر کے آئے گی اور اپنی قابلیت میں اضافہ کرے گی، کہیں سے سیکھ کر آئے، پڑھ کر آئے، پاکستانیوں کو سمجھیں، شہریوں کو سمجھیں۔ چلیے ذرا نبی کی خدمت میں چلیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم، اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں حاکم نہ مانتا۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر بال برابر بھی جو شک نہ کرتا ہو وہی مومن ہے، اور ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے۔ میں سنی شیعہ جیکم آباد کے مجمع کو ایک فارمولہ دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ما عرف اللہ الا انا والی، اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ والی، اور مجھ محمد کی معرفت ہی کوئی نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں یا علی جانتا ہے۔ ما عرف علی، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا الا اللہ وانا، یا علی کو اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ کسوٹی، فارمولہ، قاعدہ، قانون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو یا نبی سے پوچھنا ہوگا یا علی سے، جب ہمیں نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یا اللہ سے پوچھنا ہوگا کہ نبی کیا ہے، یا علی بتائیں گے کہ نبی کیا ہے، اور اگر ہمیں علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اللہ سے پوچھنا ہوگا یا سرکار دو جہاں سے۔ تو آج کی یہ محفل بنام مصطفیٰ ہے، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا مصطفیٰ تیرے نزدیک کیسا ہے، پھر علی مولا سے پوچھیں گے کہ علی مولا آپ بتائیے کہ نبی کیسے ہیں۔ بس اگر اللہ کا پیغام ہم نے سمجھ لیا تو ہمیں معرفت مصطفیٰ ہو جائے گی، اور اگر ہم نے علی سے پوچھ لیا تو ہمیں معرفت سرکار ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی خدمت میں چلتے ہیں، یا اللہ تو بتا، توجہ، تیرا نبی کیسا ہے۔ تو قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک جوان میرے پاس آیا کہ مولانا ایک آیت مجھے نظر آئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ سورہ مبارکہ کہا، میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ آیت نمبر 110، میں نے کہا اللہ نے نہیں کہا۔ قرآن کھول کر آیت سامنے رکھ دی، کہنے لگا یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں نے کہا پڑھو، اللہ نے نہیں کہا۔ کہا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا پڑھو، کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یہ نبی نے کہا ہے، اللہ نے نہیں کہا۔ اچھا ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ قول کسی اور کا ہو اور اللہ اسے قرآن بنا دے۔ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سورہ مریم۔ میرے روز ولادت پر سلام، میرے روز رحلت پر سلام،
میں دوبارہ زندہ جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن پہ سلام. کسی میں جرت ہے کہ کوئی کہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ولادت ہوتی ہے معاذ اللہ, اللہ کی معاذ اللہ رحلت ہوگی معاذ اللہ. یہ پھر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ الفاظ کسی اور کے ہیں مگر اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں, الفاظ حضرت یحییٰ کے ہیں مگر اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے ابو طالب نے کہا تھا, اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. الفاظ کسی اور کے ہوں, اللہ اسے قرآن بنا دے. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, اللہ نے کب کہا ہے میرا نبی تمہاری طرح بشر ہے؟ میں اگر اس ممبر پر بیٹھ کے کہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں, اور ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ کہہ دوں, اور محفل مکمل ہو, یہ بچے اپنے گھروں کو جائیں, کوئی پوچھے بیٹا کہاں سے آ رہے ہو, کہا جی فلاں چوک کے اوپر جیکبآباد کے فلاں چوک پر محفل ہو رہی تھی, وہاں ایک مولانا جاہل پڑھ رہے تھے. تو کہہ کہ بیٹا خبردار, مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے, اور جاہل تھے تو مولانا نہیں تھے. اور یاد رکھو ہمارے ممبر پہ ویسے ہی کوئی جاہل نہیں بیٹھتا. تو کہا کہ وہ تو خود کہہ رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کے. کہہ رہے اچھا خود کہہ رہے تھے, اگر خود کہہ رہے تھے تو بیٹا تم نہیں کہو, اس لیے کہ اگر کوئی بڑا آدمی اپنے لیے ایسا الفاظ کہے تو یہ خاکساری ہے, انکساری ہے, تواضع ہے. لیکن اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے لیٹر آ جائے, آیت اللہ خامنائی کی طرف سے خط آ جائے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے, تو یہی میری سنت بن جائے گی. میں کہوں گا کہ میں جاہل ہوں تو یہ خاکساری, کوئی بڑا کہے کہ یہ جاہل ہے تو یہی سنت. اللہ نے کب کہا ہے میرا نبی تمہاری طرح ہے؟ اللہ نے اگر کہا تو کیا کہا؟ کبھی نام تک نہیں لیا نبی کا. ہر نبی کو نام لے کر پکارتا ہے, یا محمد, یا آدم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا یحییٰ, یا زکریا. مگر ہمارے نبی کو کہتا ہے یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, مدثر, طٰہٰ, یاسین, مزمل. نام نہیں لیتا ہمارے نبی کے. یہ اللہ کا پیار ہے اپنے حبیب کے ساتھ. کیا کچھ نہیں کہا قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے؟ میرے نبی اگر یہ گناہگار ان جاؤک تمہارے پاس آ کر معافی مانگے تو معاف کر دو, میں بھی معاف کر دوں گا. مولا علی سے پوچھتے ہیں, یا علی بتائیے نبی کیسے تھے؟ اصحاب جمع ہیں, آواز دے کر کہتے ہیں صف لنا نبینا یا امیر المومنین کاننی نرا. یا علی ہمیں ایسے نبی بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مولا علی نبی کے فضائل پڑھ رہے ہیں, فرماتے ہیں لکل عضو معجزۃ, اللہ نے نبی کے ہر عضو کو ایک معجزہ دیا تھا. نبی کے منہ مبارک کا معجزہ, دندان مبارک کا معجزہ, ناک مبارک کا معجزہ, لعاب دہن کا معجزہ, مولا نبی کے ہاتھوں کا معجزہ. ایک صاحب کہنے لگے ہم جیسے تھے. میں نے کہا کیا تم جیسا تھا؟ 2 آنکھیں, 2 پیر, 2 ہاتھ, 2 کان, یہ تم جیسا تھا. اگر یہ چیزیں تم جیسی ہیں تو پھر میں کہہ دوں کہ تم شمر جیسے ہو, کہہ دوں کہ تم یزید جیسے ہو, کہہ دوں کہ تم نمرود اور فرعون کی طرح ہو, تو فوراً ناراض ہو کر بولتے ہیں کہاں یزید کہاں ہم. آپ ہمیں یزید کے ساتھ ملا رہے ہیں, تو یہی تو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہاں تم کہاں محمد مصطفیٰ. مولا علی فرما رہے ہیں ان کے بدن بھی ہمارے بدن کی طرح نہیں ہے. میری اور آپ کی انگلی کٹے تو اس سے خون نکلتا ہے. 2 قدم کے فاصلے پہ جناب زہرا تھی اور امام حسین کو بھوک لگی. نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے حسین روئے. نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا. سنی شیعہ نے لکھا اس روایت میں, کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو. میں بہت سارے سنیوں سے زیادہ بڑا سنی ہوں. میں بارہا کہہ چکا ہوں میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. اب تو مذہبوں کے نام بدلنے جا رہے ہیں. 400 سال پہلے جو مذہبوں کے نام تھے وہ آج نہیں ہے, جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے. اب 2 ہی مذہب رہیں گے, حسینیت اور یزیدیت. آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے چیزیں. نبی نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا اور امام حسین ہمک ہمک کر پی رہے تھے.
نبی نے میرے مولا حسین کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آرام سے پیو، اللہ نے یہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک میدان میں ایک صحابی کو پیاس لگی، پانی ختم ہو گیا تھا، وہ کٹورا لے کر نبی کی خدمت میں آ گیا، کہا یا رسول اللہ پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے۔ تفجرت من بین اصابعہ الماء، نبی نے اپنا ہاتھ کٹورے میں ڈال دیا، نبی کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے پانی نکل رہا تھا، کٹورا بھر گیا۔ فرمایا جاؤ جا کر پانی پیو۔ ہمارے بدن کی طرح ہے نبی کا بدن۔ نبی کے ناک مبارک کے بارے میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انفہ لم یشم رائحۃ الکریہ، نبی کی ناک مبارک بدبو سونگھتی نہیں تھی، نبی کو صرف خوشبو آتی تھی، بدبو نہیں آتی تھی۔ جی کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ برائیاں نہیں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ میں ایک جگہ کھانا کھا کے آیا تو ایک صاحب کہنے لگے آپ نے فلاں صاحب کی کھانا کھایا، دعوت کھا کے آیا؟ میں نے کہا جی ہاں کھا کے آیا ہوں۔ کہنے وہ تو رشوت کھاتے ہیں۔ میں نے کہا تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنے ہاں تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، خرچہ ان کا 5 لاکھ ہے۔ تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسے سے کھا کے آیا ہوں۔ تمہیں برائیاں نظر آ رہی ہیں؟ شیعہ بچوں اور سنی بچوں میری بات سننا، بھائی سنیوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، شیعہ بچے اس اچھائی کو دیکھیں، برائیوں کو نہ دیکھیں۔ اور میں سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی تو ہوگی، تم اچھائیوں کو دیکھو، برائیوں کو نہیں دیکھو۔ اگر پاکستان کا سنی شیعہ مجمع اچھائیاں دیکھنے کی مشق کر لے صرف 1 سال، تو اس ملک کے اندر برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ برائیاں پھیل ہی اسی لیے رہے ہیں، برائیاں پھیل ہی اسی لیے رہی ہیں کہ ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں، اچھائیوں کو نہیں دیکھتے۔ جب ہم اچھائیوں کو دیکھیں گے اچھائیاں غالب آ جائیں گی۔ برائیوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، نظر انداز بیان کرنا چھوڑ دیں، کسی کی برائی دیکھیے اسے نظر انداز کر دیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ انفہ لم یشم رائحۃ الکریہ، نبی کی ناک مبارک کبھی بدبو نہیں سونگھتی تھی۔ یہ سرکار کی سیرت کا حسین پہلو ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نبی کو یاد کرتے ہیں 2 وجوہات سے، ایک جمالیات کی وجہ سے اور ایک کمالیات کی وجہ سے۔ جمالیات کا اظہار ہوتا ہے محفل میلاد کے ذریعے، کمالیات کا اظہار ہوتا ہے سیرت کے جلسوں کے ذریعے۔ ہمیں نبی کے جمالیات پر بھی غور کرنا ہے۔ قد مبارک کیسا تھا، آنکھیں سرکار کی کیسی تھیں، زلفیں سرکار کی کیسی تھیں، اور ہمیں کمالیات پر بھی غور کرنا ہے کہ سرکار کی عادات اور اطوار کیا تھے، نبی کا انداز زندگی کیا تھا۔ صرف جمالیات کو لے کر کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور صرف کمالیات کو لے کر کامیاب نہیں ہوں گے۔ مجھ سے ایک ٹی وی اینکر خاتون تھی، وہ کہنے لگی کہ نبی کی سیرت پر عمل کیسے ہوگا یہ بتائیے۔ میں نے کہا نبی کی سیرت پہ عمل جب ہوگا کہ جب ہم نبی کے فضائل کو پڑھیں گے۔ جب تک ہمیں کسی کی خوبیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس کی اطاعت کا جذبہ ایجاد نہیں ہوگا۔ نبی کے جمالیات پر توجہ کی ضرورت ہے، مگر ایک ہی چیز کو لے لینا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا یہ انصاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو نبی کی کنگھی کے اوپر تو بات کرتے ہیں، نالے نے مبارک کے تو قصیدے پڑھتے ہیں، زلفوں کی تو باتیں کرتے ہیں، مگر عزیزان گرامی وہ بیلنس سے بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہیں رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرتی ہوئی سوئی تو نظر آ جاتی ہے، مگر غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا۔ دوسرے کمالیات کی طرف توجہ، سیرت مصطفیٰ کی طرف توجہ۔ میں اپنے بیان کے آخری الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اپنے خطاب کے آخری الفاظ، اس کے بعد آپ سے دعا چاہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا سیاستدانوں کا، شہری انتظامیہ کا، اور جنہوں نے جتنی محبت کی ہے اس کا۔ سیرت مصطفیٰ
مولانا مقصود صاحب کی خدمات مولانا تشریف فرما ہے. اللہ مولانا رضا مہدی صاحب تشریف فرما ہے. ایک جگہ تھی، البتہ یہاں تو میں شجاعوں اور مردوں کے نام لے رہا ہوں. ایک جگہ نام ہم نے لے دیا تو ایک صاحب نے کہا مولانا نام نہیں لیجیے گا، ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ حسین کہنے کی جرت نہیں تو مر جاؤ. وہی صلوات پڑھ لے محمد و آلہ محمد. سنی دوست بھی تھے، میلاد مصطفیٰ ہے نا. آج جن لوگوں کو اٹھایا گیا وہ صرف شیعہ تھوڑی تھے، سنی جوانوں کو بھی اٹھایا تھا. آج اس محفل کی وجہ سے جن جوانوں کو اٹھا کے لے گئے تھے مہمان، آپ نے چائے پلائی انہیں؟ نہیں، جو لے گئے تھے انہیں چائے پلائی نہیں. انہیں پلانے کی بات کر رہا ہوں، انہیں پلائیے گا چائے. اب کل ان کی دعوت کیجیے جو لے کے گئے تھے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. صلوات پڑھنا محمد و آلہ محمد. اس سے بہتر صلوات اس سے اور اچھی صلوات. میری خواہش ہے کہ جیکم آباد میں گونجے صلوات کی آواز. اس سے اور بہتر مولانا ایک صاحب کہنے لگے میں نے مجلس کی تھی، میرے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی، مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا اسے گلے میں ہار بنا کے ڈالو اور جگہ جا کے بتاؤ کہ میں رجسٹرڈ مولائی ہو گیا ہوں. ایف آئی آر کٹی ہے، قانونی رستہ اپناؤ، قانون دانوں سے مشورہ کرو، قانونی رستے سے اس ایف آئی آر کو خارج کرواؤ، یا جو بھی سزا ہوگی نا. ہیپیٹائٹس بی میں مرنا فضیلت ہے یا حسین کے نام پہ مرنا فضیلت ہے؟ کینسر میں مرنا فضیلت ہے یا کالے کپڑوں میں مرنا فضیلت ہے؟ تو انہیں اپنا کام کرنے دو، وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں، ہم بھی حسین سے شاباش لے رہے ہیں. انہیں اپنا کام کرنے دیں. ان کے کام. مجھے جب اسلام آباد لے گئے تھے کچھ دیر کے لیے تو ایک افسر کہنے لگا جی میں شرمندہ ہو رہا ہوں، آپ کو ایسے لے جا رہا ہوں. میں نے کہا میں فرض شناس افسر سے بات کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ میری گزارش ہے، یہ جو رپورٹنگ کے لیے یہاں دوست آئے ہوئے ہیں نا، وہ ساری رپورٹ بنائیں، اپنی پسند کے جملے رکھیں اور اپنی ناپسند کے جملے ہٹائیں نہیں. پورے جملے لکھیں رپورٹ بناتے وقت، اور اس میں لکھیں یہ جملہ کہ میں صدر مملکت سے اور آرمی چیف سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈی ایس پیز کو، ایس پیز کو اور ڈپٹی کمشنر حضرات کو اور کمشنر حضرات کو اسلامی تعلیمات کی ٹریننگ بھی دلوائی جائے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. اور بہتر صلوات. اور بہتر صلوات. صرف 5 منٹ بات کرنا چاہوں گا. کامیاب شخصیت کے 4 اصول ہوا کرتے ہیں. تاریخ بشریت میں نبی سے بڑا کوئی کامیاب نہیں ہے. سرکار کے پروانے بیٹھے ہیں، نبی کے عاشقوں کا مجمع ہے. سیرت مصطفیٰ کے بھی 4 اہم ترین عنوان ہیں. سب سے زیادہ کامیاب شخص کائنات میں، دنیا میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ سرکار کی ذات. ایک مسیحی نے 100 کامیاب لوگوں کی لسٹ بنائی، اس میں حضرت عیسیٰ کا نام دوسرے نمبر میں رکھا، ہمارے نبی کا نام پہلے نمبر پر. اس نے کہا تاریخ بشریت میں اس سے بڑے کامیاب لوگ نہیں ہیں. کامیاب لوگوں کی زندگی کے 4 اصول ہیں. سب سے پہلا اصل اصول زندگی کا یہ ہوتا ہے
کہ دیکھا جائے اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اگر اللہ کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے تو یہ انسان کامیاب نہیں ہے. سارے جہان کے لیے وقت ہے مگر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقت نہ ہو، یہ ناکام آدمی ہے. رب سے تعلقات، اللہ سے تعلقات کیسے ہیں، اپنے مالک سے واسطہ کیسا ہے، تعلق کیسا ہے. میں اس نقطے پر حقیر فقیر سا نا اہل سا طالب علم ہوں. اس نقطے پہ 1 گھنٹے تک بات کروں تو مجھے مزہ اور لطف آئے گا. مگر میں ایک جملہ کہہ کے دوسرے اصول کی طرف بڑھوں گا، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ نبی کا اللہ سے تعلق کیسا تھا. اسے جاننے کے لیے صرف یہ جملہ سن لیجئے کہ اللہ ہر ایک سے چاہتا یہ ہے کہ وہ بستر چھوڑے اور مصلے پر آ جائے، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو. اللہ سے سرکار کا پیار، یہ پہلا اصول ہے کسی کامیاب انسان کے لیے. دوسرا اصول کسی بھی کامیاب شخص کے لیے یہ ہے، دیکھا جائے اس کے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. بیوی کے لیے جلاد تو نہیں ہے، بچوں کے لیے اژدہا تو نہیں ہے، بہن بھائیوں کے لیے کوئی قصائی تو نہیں ہے. معاف کیجیے گا، قصائی برادری معاف کریں مجھے. قصائی سے مراد یعنی کاٹنے والا، پوری کا کرنے والا، زخمی کرنے والا، یہ گلا کاٹنے والا. توجہ ہے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات. سرکار دو جہاں کا گھر والوں کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کیسا تعلق تھا جی. کبھی حسن ادھر بیٹھ رہے ہیں، کبھی حسین ادھر بیٹھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو بچے پشت پہ کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی مکرم کی گود میں آ کر لیٹ جاتے ہیں. نبی خطبہ دے رہے ہیں کہ امام حسین مسجد میں آئے، پیر کرتے میں الجھا، حسین گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، جا کے گود میں لا کر ممبر پہ اٹھایا. جناب زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ازواج کو وقت دیتے ہیں. وقت تقسیم کیا ہوا ہے کہ ایک دن فنا جگہ تو دوسرے دن فنا جگہ. نبی کی زوجائیں نبی سے کتنا پیار کرتی ہیں، نبی کے گھر والے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ گھر والوں سے تعلقات کیسے تھے. تیسرا اصول میں آپ کے لیے اپنے لیے بھی کہوں گا، آپ کچھ بھی ہو جائیں، غلط کے کپڑے پہن کے کھڑا کر کے چلیں، اگر زوجہ آپ سے محبت نہیں کرتی تو آپ ناکام آدمی ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کے آنے پر گھبراتے ہو، ڈرتے ہو کہ ابا آ گئے، چھپ جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ابا آ گئے، یہ آدمی ناکام آدمی ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے. سرکار کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے گھر کا اخلاق اچھا کرو، اپنے بچوں کے ساتھ اخلاقیات اچھے کرو، اپنی زوجہ کے ساتھ اخلاقیات اچھے کرو. سنت ہے اپنی زوجہ کی اس کے منہ پہ تعریف کرو. وہ بیچاری پھر رہی ہوتی ہے، بار بار پوچھتی ہے کیسا بنایا ہے کھانا، اور یہ کھانے میں لگے ہوئے ایک جملہ بھی یہ نہیں کہہ پاتے کہ بہت اچھا بنایا ہے. جو اپنی زوجہ کا اتنی سی تعریف نہ کر سکے، کھا اس کے ہاتھ کا بنایا بنا ہے، ایک جملہ بھی تعریف کا نہیں بول رہا ہے. اس بیچاری کو ایک جملہ ہی تو چاہیے، اور یہ اتنا بڑا مرد ہے کہ عورت کو ایک تعریفی جملہ بھی نہیں بولتا. نبی کی سیرت کا حصہ ہے. کسی کامیاب انسان کی تیسرا اصول اس کی زندگی کا کیا ہے، دیکھا جائے وہ دوستوں کے ساتھ کیسا ہے. دوستوں کے ساتھ نبی کا پیار ایسا پیار تھا اصحاب کے ساتھ. تھکے تو نہیں آپ؟ نبی کا اصحاب کے ساتھ ایسا پیار تھا، اور اصحاب کا نبی کے ساتھ ایسا پیار تھا کہ شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. توجہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایسا پیار کہ صحابہ کرام اپنی جان دینے کو تیار ہیں. نبی کے اصحاب نبی کی ایک معمولی سی وہاں پسینے کا قطرہ گرے یہ اپنا خون گرانے کو تیار ہے. نبی کے سائے کی طرح نبی کے ساتھ رہنے والے جانثار،
نبی کے پیارے صحابہ، نبی کے عزیز صحابہ، جن کی تعریف نہج البلاغہ میں مولا علی نے کی، جن کی عظمت کا خطبہ امام سجاد نے دیا، جن کی تعریف امام جعفر صادق نے کی، جن کو کھڑے ہو کر سلام امام رضا کرتے ہیں، وہ اصحاب مصطفیٰ، وہ نبی کے پیارے صحابہ، وہ نبی کے انجمن میں گھومنے اور پھرنے والے نبی کے پروانے، ان کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا تھا؟ جی، دوستوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا تھا؟ ایک حسین منظر بنتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے یہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ جنہوں نے نبی کو مکہ چھڑوایا، سرکار نے فرمایا ما اوذی نبی کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں پہنچائی گئی جتنا اکیلا مجھ مصطفیٰ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگوں کو رسیاں باندھ کر لے کر آئے، سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، ان سے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یا اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں تھے۔ دشمنوں سے پیار، دشمنوں کو معاف کرنا۔ آخری بات کر رہا ہوں، سیرت کا کامیاب اصل اصول، یہ جا رہے ہیں دنیا سے تو کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نبی جب دنیا سے گئے ہیں تو قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر گئے۔ عزیزو، میری اور آپ کی عزت اس میں ہے کہ ہم نبی کا ذکر اہتمام کے ساتھ کریں۔ یہ ہمارا شہری حق بھی ہے، یہ ہمارا عقیدتی حق بھی ہے، یہ ہمارا قانونی حق بھی ہے۔ ہمیں عبادت کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم کسی رستے کو بند کر رہے ہیں تو یہ شہری انتظامیہ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس شہر پہ رحم نازل فرمائے۔ یا اللہ، یہ تیرے نبی کے پروانے، تیرے نبی کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں سنی شیعہ یہ سب جمع ہیں اور تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ یا اللہ، ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان کے مشکلات کو دور فرما، اس شہر پر اپنا کرم نازل فرما، یہاں کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو ترقی عطا فرما، عزت عطا فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، محفل کی قبولیت کے لیے، زحمتیں جو اٹھائی ہیں اس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔